السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے، حالانکہ آپ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ جس طرح بقول شاعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو 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 اور سنائیں کیسے ہیں؟ اچھا، آج میں بات کروں گا، کمیشن بن گیا ہے، اب دیکھیں کہ کمیشن نے کیا کرنا ہے۔ آج ہم کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے، آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ اور میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں درمیان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ادھر جو لوگ آتے ہیں نا، وہ آتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جتنا مجھے پتہ ہے میں اتنی آپ سے انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، لیکن اینی وے آج میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ کیا کمیشن وہ نتائج حاصل کر پائے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ججز وہ ایویڈنس دے پائیں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ماضی میں جو کمیشن بنے وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ اور دوسرا یہ جو خفیہ ادارے ہیں اور یہ جو ایوان عدل ہے یا جو سپریم کورٹ یا جو باقی جو ججز ہیں، ان کا آپس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ اور میں ماضی میں کچھ آپ کو حوالے دوں گا کہ یہ عدم اعتماد کیسے ہے اور ان کو ایجنسیوں کو کنٹرول بھی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے پہ آج بات ہوگی، تو لہٰذا بات پوری سننی ہے تاکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ میرا ولاگ سن کے تو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کرنا ہے کہ ہم اس طریقے سے معاملات کو حل کر لیں گے۔ مذاق کر رہا ہوں، یہ مذاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے میرے مزاج کا اب تک آئیڈیا ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کریں اور دوسرا ٹلی آن کریں۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو آج کل لوگ لگتا ہے کہ کوئی نا سست ہیں، یعنی کہ کوئی اتنا ولاگ سے زیادہ کوئی اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، میرے حال شاید عبادت کرتے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، کوئی ولاگ سے کوئی بہتر کام آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کمیشن کے حوالے سے آپ کے نالج میں آپ تک خبر پہنچ چکی ہوگی کہ آج وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا لیتے ہیں، اور کمیشن کے حوالے سے کوئی ایک معتبر قسم کے کوئی رسپیکٹڈ جو جج ہیں ان کو کمیشن کا سربراہ بنا دیں گے۔ اس کے حوالے سے جو غیر متنازع قسم کے دو چیف جسٹس ہیں ان سے ابتدائی طور پر رابطہ کیا جائے گا کہ کیا آپ جو ہے آپ کمیشن کا سربراہ بننا پسند کریں گے؟ تو اگر وہ کریں گے ان میں سے کسی کو بنا دیں گے۔ ایک جو ہیں وہ جسٹس ناصر الملک ہیں، سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ بائی دا وے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پسند نہ آئے، کیونکہ یہ ماضی میں جو کمیشن بنا تھا، جو دھاندلی کے الزامات تھے 2013 کے حوالے سے، تو اس کمیشن کے سربراہ جو ہیں وہ ناصر الملک صاحب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو الزامات ہیں یہ ثابت نہیں ہوئے، یا اوورال ایک منظم دھاندلی کا ایک الزام ہے اس طرح سے کو ہمیں شواہد نہیں ملے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں جسٹس صدق جیلانی صاحب، بڑے انٹرنیشنل ریپیوٹ کے ہیں۔ یہ جو ہمارے یسر رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کے عزیز بھی ہیں، اور بڑے ہی غیر متنازع قسم کے اور انتہائی پروفیشنل جج تصور کیے جاتے تھے، اور اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کو ایک وہ ہیں نام کے طور پہ ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ویسے میں سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگ کہتے ہیں جیو تے سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا سی، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بھائی حکومت کو آپ جو ہے نا، حکومت جائے جہنم میں، حکومت کو چھوڑیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آپ کو جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے نا سوال اٹھانا ہے۔ جب ان کو پوچھا جائے کہ اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ جواب کیا، تو جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس مسئلے پہ ہونا کیا چاہیے تو آپ کو حل تلاش کریں، بھاگنا نہیں ہے، حل بتانا ہے۔ حل الٹیمیٹلی اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، یہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کمیشن بنائیں گے، اور اس میں یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ اب اس طرح کے کمیشن کا حال کیا ہوتا ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس کمیشن نے، آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کمیشن بن گیا ہے، اور ابھی جو کہ بننا ہے، یعنی کہ وہ معاملہ جو ہے، یعنی کہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں جائے گا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی بھی مجبوری تھی اور سپریم کورٹ کی بھی مجبوری تھی کہ اب کچھ نہ کچھ انہوں نے بنانا تھا۔ پہلے جو پاکستان ہے کتنے نمبر پہ ہے جی؟ 140ویں نمبر پہ یا 139ویں نمبر پہ، جو ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں، جو ایک ہمارا جو نظام عدل ہے اس کے حوالے سے، گو کہ اس کے حوالے سے ججز کا ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے جی کہ یہ جو ہے نا ہمارے خلاف جو یہ جو ریٹنگ ہوئی ہے نا، ہمیں زیادہ نیچے لے گئے ہیں، ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے اس پر بھی، یعنی کہ اب میں ادھر بات پہ چلا جاؤں گا تو ایک گلاں بھیج رہا ہے، یعنی لہٰذا میں اسی پہ رہتا ہوں۔
تو اب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی بھی آپ کی ایک انڈائٹمنٹ ہوگی جی کہ 6 جج، کوئی ایک نہیں، کوئی 2 نہیں، وہ 3 نہیں، سوارے 6 جج، یعنی کہ وہ آ کر بول پڑے ہیں، تو اب کچھ تو کچھ کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ہونا کیا چاہیے تھا، مجھے کوئی اس سے ایسا طریقہ نظر نہیں آتا۔ اگر بھائی جان کسی دے کول ہے تو سانو دسو، اسی بھی تہاڈی یعنی کہ ایک قیادت تے ایک یقین کی آندے نے اعتماد کریے، اور کی آندے نے کہ تہاڈے پیچھے نماز نیت لیے۔ مجھے یعنی کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے کوئی غیر متنازع قسم کے انٹیگریٹی والے کوئی ریٹائرڈ جج ہو سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا؟ اب آگے ہوگا کہ انیشلی جو جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کا سکوپ بھی بڑھائیں گے، کہ ہم کو ماضی میں بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی بلائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اشارہ جو ہے وہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کی طرف ہو، یا کوئی ایسے جج جو ہیں وہ بھی نکل آئے کہ سانوں بھی جناب دھمکیاں ہوندیاں سن، تو لہٰذا ان کو بھی بلایا جائے، یعنی کہ وہ ماضی میں عمران خان کے ٹائم کی طرف گورنمنٹ جانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں میں نا سیاست گھسیٹنا، کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کرے، رولا پہ جو ہو یعنی کہ اور نہیں جی اینج پھر گل ہوئے گی تو احتساب جڑا 1947 تک جائے گا، یہ والی وہ جو باتیں ہیں نا، بات کسی نتیجے پہ ہم نے پہنچنے نہیں دینی ہوتی۔ خیر، اب یہ ہے کہ جب وہ یہ اب اس کیس میں ہوگا کہ ٹرمز آف ریفرنس بنیں گے کہ یہ کون سا اس کا سکوپ ہوگا، کیا کیا باتیں، یا کس حد تک یا کس ٹائم تک، ٹائم لمٹ بھی آ جائے گی کہ آپ جو ہے 2015 سے شروع ہوں گے، 2018 سے شروع ہوں گے، اور یا 2023 سے شروع ہوں گے، یا 2024 سے شروع ہوں گے، جو بھی وہ آ جائے گا۔ اب جو ہے انیشلی جو ہے وہ ججز کو بلائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کہیں گے جی کہ اور کسی کو پتا ہوئے کہ ایجنسیاں والے اگر کسی جج نو چھیڑ رہے سن تو تمہیں پتا ہے، تساں دیکھا ہے، تو آپ بھی آ جائیں، یا کوئی ایسے جج صاحبان جو اپنے ماضی کے تجربات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ جائیں۔ تو پہلے تو ان جج صاحبان کو بلایا جائے گا کہ اچھا آپ لوگوں نے یہ جو کیا، یعنی کہ آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی ایویڈنس ہے۔ ادھر جو ہے ججز سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مثلا جو کیانی صاحب ہیں، جسٹس کیانی صاحب، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ تو سب سے ایک بہیمانہ سلوک یہ ہوا کہ آپ کے جو ایک سالہ صاحب تھے، یعنی کہ آپ کے جو بردر ان لا تھے، ان کو یہ اٹھا کر لے گئے، ان کو الیکٹرک شاک بھی لگائے، بہت ایک بہیمانہ قسم کا تشدد ہوا۔ تو آپ نے یہ واقعہ کسی جگہ پر رپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ کب ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ دیکھیں جو جج صاحبان ہیں، اب یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارے ان کو چاہیے تو تھا کہ یہ ان کو ان کا اپنا کیس تھا، یہ سپریم کو ادھر ہائی کورٹ میں کوئی اور جج ٹیک اپ کر سکتا تھا کہ ایک جج کی فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بھائی کیوں آپ خاموش ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے کوئی مسنگ پرسن کا کیس ہو، آپ پرائم منسٹر کو بلا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ اگر تیسری دفعہ ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، اگر آپ پیش نہیں ہوئے تو ہم آپ کے خلاف جو ہے کوئی توہین عدالت لگا دیں گے۔ آپ جو ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے اس پر آپ نے توہین عدالت لگا دی ہے، تو آپ جو ہے اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی فیملی کے ساتھ یہ ہو گیا اور آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ہمت نہیں تھی، کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے موقعوں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور جج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے اپنی آواز کے لیے 6 لوگوں کو اکٹھا ہونے پڑا، آپ کے پاس ایک فورم تھا، ایک پاور تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ اینی وے یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے ادھر ہوں گی۔ دوسرا جو ایک دوسرے جج صاحب ہیں جن کے گھر سے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا جی کہ بھئی یہ کیمروں والا جو معاملہ ہے آپ نے کس جگہ پر رپورٹ کیا؟ ٹھیک ہے، اب جو تیسرے جج صاحب ہیں، ایک کے بارے میں یہ آتا ہے جی کہ ان کو ادھر سے کوئی وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے اور ان کو ادھر سے واپس پنجاب میں بھیج دیا گیا، پنجاب سے آئے ہوئے تھے اور ان کو بھی ہراسمنٹ ہو رہی تھی، ان کو بھی بلایا جائے گا۔ اب جو ہے اس دوران جو ہے جو عمر عطا بندیال ہے ان کو بھی پوچھا جائے گا بلا کے کہ بھائی جان یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے تو ہم نے آپ تک یہ مسئلہ لے کر گئے تھے اور اعجاز الیحسن تک بھی لے کر گئے تھے، آپ لوگوں نے منہ میں کنگھیاں پائی ہیں سر، یعنی کہ آپ کیوں نہیں بولے؟ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ یا جن لوگوں سے آپ نے مسئلہ ٹیک اپ کیا انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ اچھا اتنے پھر جڑا ہے نا ساڈے بوائز بھی قابو ہوں گے، ادھر جو ہے وہ کہیں گے جی کہ ہم نے جو ہے اس ٹائم جو ڈی جی سی ہے اس سے بات کریں گی۔ ویسے کمال ہے یعنی کہ ساڈے ججاں دا بھی لیول ہے کہ وہ ڈی جی سی تک جا سکتے ہیں، تسی بھائی سیدھی جڑے یعنی کہ ڈی جی آئی نال گل کریا کرو، ڈی جی آئی سے یا آرمی چیف نال گل کریا کرو۔ تو وہ کہیں گے جی کہ میں، یا جو جسٹس عامر ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں،
یہ معاملہ ان تک بھی آیا تھا اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ میں نے یہ معاملہ ڈی جی سی سے ٹیک اپ کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ ڈی جی سی کو بھی بلایا جائے گا کہ ڈی جی سی ہے ڈی ہے یہ جو بھی ہے نہیں کہ اس کو بلایا جائے گا کہ بھائی جان ادھر آؤ تو اگر مسئلہ دسیا ہے تو آپ نے اس پر کیا کیا تھا اس کا آ کر جواب دے. تو یہ چیزیں ہوں گی. اب یہ ہے کہ اس پر آگے کوئی اصل چیز آ جانی ہے پھر جی کہ ایویڈنس پہ آ کے آئیں بائیں شائیں ہونا شروع ہو جانا ہے. اب ہو سکتا ہے ڈی جی سی نے کہا ہو کہ ہے جی کہ میں نے چیک کیا تھا, میں اس ٹائم ہاں تو کر گیا تھا لیکن میں نے جا کے چیک کیا تھا اور مجھے وہ بندے ملے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اب یہ والا چیلنج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایویڈنس بیس جاتے ہیں نا, یعنی کہ اس طرح سے, یعنی کہ ایک اور میں آپ کو کیس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے وہ بار میں جا کر خطاب کیا. انہوں نے بتایا جی کہ ایج دن 2 جنرل فیض اور بریگیڈیئر رامے دونوں آئی ایس آئی کے یہ میرے پاس آئے تھے کہ نواز شریف کے کیس میں جو اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب جنرل فیض جو ہیں انہوں نے جو اپنا کو بیان جمع کرایا یا ان کے جو قریبی لوگ کہہ رہے ہیں وہ آندے نے جی کہ نہیں آئی اتنی سی گل ہوئی. اب یہ ہے اچھا یہ بڑا ایک چیلنج ہے کہ وہ ملاقات سے انکاری نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قلعہ صدیقی صاحب نے ملاقات دی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہی رکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں ملاقات تو ہوئی تھی لیکن ہماری تو بات ہی کوئی اور ہو رہی تھی. ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ساڑھے ادھر راہ ہے تو بند کرایا صدیقی صاحب وہ راہ ہی کھلوا دو. ٹھیک ہے, اور یہ مسئلہ اس ٹائم کوئی ہائی کورٹ میں چل بھی رہا تھا. تو انہوں نے اب یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا کہ واقعی اس پر بات ہوئی تھی. اب مجھے نہیں آئیڈیا, میرے پاس صدیقی صاحب کا موقف نہیں ہے کہ یعنی کہ وہ اس کا ایک کاؤنٹر ایویڈنس کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو سزا دینی ہے, کسی کو مجرم قرار دینا ہے, تو آپ کو یہ چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں, ایویڈنس بیس ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ جب کرمنل پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہوتا ہے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کیا کرتا ہے, میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے پہ یعنی کہ 2010 میں میں کڈنیپ ہو گیا, مجھے ٹارچر کیا گیا. میں نے آ کر میں نے یہ بات کی کہ مجھے جو ہے نا مجھے آئی ایس آئی پر شبہ ہے کہ یہ آئی ایس آئی والوں نے کام کیا ہے, اور اس کی ایک میں نے ساری وجہ بھی بیان کی کہ میں کون سی سٹوریز پہ کام کر رہا تھا, مجھے جو لوگ رابطہ کر رہے تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے, تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ ہے کہ میں ادھر کیا جو بندے میرے پاس آئے تھے جنہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا, انہوں نے مجھے آگے کوئی کارڈ تو نہیں دکھایا تھا بھائی جان اسی آئی سے تو ہمارے پاس لیگل پاور ہے آپ کو اٹھانے کی, تو لہٰذا آپ جو ہے یو آر انڈر اریسٹ. ان کے پاس تو کوئی لیگل پاور نہیں ہے. اور وہ کوئی یعنی کہ ان کی تو جو ہے نا بعض کا جو ہے غلط بیانی ایک سیکنڈ ہیبٹ بن جاتی ہے. ایک جو انٹیلیجنس کا جو ایک پروفیشن ہے اس میں یعنی کہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو لوگ فیک کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی صحیح بات ہی نہیں بتاتے. یعنی کہ بعض کا جو ہے یعنی کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا باہر نام کیا چل رہا ہے. تو ادھر جو ہے یعنی کہ میرے پاس بھی جب آئے تھے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا جی اسی آئی سے تو آئے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ میری ایک اپنی انفارمیشن تھی, لیکن یہ ہے کہ جو ثابت کرنے کی حد تک ہے یعنی کہ اس کو میں کیسے ثابت کروں. ٹھیک ہے, میرے کیس میں بھی کمیشن بنا تھا. اچھا, اور میرے کمیشن میں جو ہے ایون رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی اپنا تجربہ شیئر کرنے آئے تھے. انہوں نے جدوں ماریا گیا سی انہوں کا اور میرا جو ہے نا تقریباً کوئی جو ہے نا طریقہ واردات جو ان کے ساتھ ہوا تھا اور میرے ساتھ ہوا تھا, میرے والے کو 5% اس میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے, اور بھی جو ان کے وکٹم تھے وہ بھی آئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کیوں ان پر شک کرتے ہیں یا کیا وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے ان پر الزام لگایا تھا, لیکن ہم اس کو ثابت نہیں کر پائے. تو اس میں جو کمیشن کی رپورٹ بنی تھی وہ آج تک مجھے تو پیش ہی نہیں کی گئی نا, یعنی کہ مجھے وہ میرے ساتھ شیئر ہی نہیں کی گئی. ایک دفعہ میں نے بڑی کوئی چوری چھپی کسی نے میرے دکھائی, انہیں کیا کہ اتنے بہ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ میں نے رپورٹ جو دیکھی اس میں یہ تھا جی کہ جو ہے نا یہ تو ہم ثابت نہیں کر سکا یعنی کہ وکٹم یعنی کہ عمر چیمہ کہ یہ آئی سی نے کیا, لیکن جو طریقہ واردات ہے نا کم جڑا ہے نا کسی ایجنسی کا لگتا ہے. اور جب میں آتا ہے نا کہ کم کسی چور دا ہے, یعنی کہ انہوں نے یہی ثابت کیا جی کہ یہ کام جو ہے نا کسی ایجنسی کا لگتا ہے. تو اس پہ جو ہے نا مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے معاملہ جدھر چل رہا ہے اس میں یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بندہ پکڑا جانے. اس میں یہ ایک افیت کا پہلو نکل سکتا ہے کہ وہ کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک گائیڈ لائن مقرر کر دے کہ اگر کوئی ایجنسیز کے لوگ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کس شکل میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس سے ہٹ کر کریں گے تو جو ججز ہیں ان کے پاس کیا رستہ ہونا چاہیے, یا وہی بات جو اس لیٹر میں بھی لکھی ہے جی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کون سا فورم ہونا چاہیے, یا ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے کہ ایسی چیخا مارنا شروع کر دیے, رولا پا دیے, یا جو ہے کہ ہم خود اپنا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیں, کیا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کمیشن میں یہ چیزیں آ جائیں گی. باقی یہ بات ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا یہ جو ایجنسیز کے اور ججز کے, یہ صرف ججز کا مسئلہ نہیں ہے, سارے جرنلسٹ بھی ہوتا ہے اور بھی لوگوں نے پالیٹیشین کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ جو ہے یہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں.
امریکہ میں اس طرح سے نہیں ہوتا یعنی کہ جتنا لوگ آتے ہیں جی کہ ہر جگہ سے ہوتا ہے یعنی کہ لیکن بڑا جو ہے نا ڈسکریٹ طریقے سے کہیں اس ٹائم بھی ادھر بھی ہوتا ہوگا. پرانی گل ہے یعنی کہ میں پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائم مارٹن لوتھر کنگ جو ہے, مارٹن لوتھر کنگ یعنی کہ وہ ایک سول رائٹ ایک لیڈر تھا, تو وہ جو ہے اس کے بھی کوئی خیر اس کے بھی بڑے جو ہے نا کوئی جو پرائیویٹ افیئر چل رہے ہوتے تھے, تو ایف بی آئی والے جو ہے نا اس کی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو ہے یعنی کہ اس کے بعد کافی ان کی لیجسلیشن ہوئی ہے, ان چیزوں پر پابندی لگی ہے. اب جو ہے اگر ہو بھی تو وہ بڑا یعنی کہ کبھی اس طرح کی چیزیں ادروائز پبلک نہیں ہوئی. ہاں جو ملک سے باہر ہے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں, وہ سنوڈن نے بتا دیا کہ جو ایڈورڈ سنوڈن ہے جو ایک سی آئی اے کا ایک امپلائی تھا جس نے آگے جو وسل بلوگ کے طور پہ آیا اور سارا اس نے ڈیٹا لیک کیا کہ کس طرح ایون جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کی بھی امریکہ جاسوسی کرتا ہے. اے جاسوسی والا جڑا چسکا ہے نا بڑا پیڑا چسکا ہے, جس کے پاس کوئی نہ کوئی ویپن ایسے آلات موجود ہیں اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی کیڑ لاں. ٹھیک ہے, اور اگر دوسرے کے ساتھ مسائل چل رہے ہوں تو ان کے لیے اور بھی آسان ہے, بجائے اس سے کہ تسی بندے پیچھے ہر ٹائم ٹوری رکھو کہ جا کے چیک کریں اور پھر ان کی بات پر کون یقین کرے گا, تو بہتر ہے کہ جناب انہوں کا جڑا نا ٹک انہوں کا فون جڑا ہے وہ کس لئے لا دو. اب یہ ہے کہ یہ کوئی جو واٹس ایپر ہے ان کو بھی ٹیپ کرنے کی ماشاءاللہ صلاحیت رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی کوئی ایجاد کی ہے, ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ کوئی بیرون ملک سے انہوں نے کوئی جو ہے نا سافٹ ویئر خریدے ہوئے ہیں, ادھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کس پر یقین کریں گے اور کس پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک دفعہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کوئی ایک ایجنسی پہ ان کو شک تھا جی کہ وہ ہماری بگنگ کر رہی ہے, انہوں نے دوسری ایجنسی کو بلایا کہ آؤ ذرا یاد ذرا کوئی ڈی بگنگ کر دو. اس دوران جو دوسری ایجنسی والے ہیں وہ اپنے کوئی جڑا ہے نا اتنے آلات فٹ کر کے آگے, اور بعد میں جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا وہ پوری رپورٹ آ رہی ہوتی تھی کہ جو چیف صاحب ہیں وہ کیا فیصلہ لکھ رہے ہیں اور کیا ادھر کے معاملہ چل رہے ہیں. تو وہ جو چیزیں شاید کو پہلے کے پاس جا رہی تھی یا نہیں جا رہی تھی, وہ دوسرے سے انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے معاونت مانگی لیکن وہ مداخلت ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یا سازش ہوگی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ ہو گیا. تو جس کے پاس ہوتا ہے وہ اگر یہ حالات آپ کے پاس بھی آ جائیں گے تو آپ بھی جو ہے نا لوگ آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ آپ کی شر سے محفوظ شاید نہ رہ سکیں. کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کچھ سسٹم ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, یعنی کہ میں اب جو بات ہے نا میں اس کے اینڈ پر آ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کی شر سے بچ سکیں. یہ ہمارے ساتھ بھی بائی دا وے ویسے یعنی کہ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کئی جگہ پہ کوئی آپ کسی ایمبیسی میں جائیں تو اتنے باہر کھلوتے ہوتے ہیں بھائی جان تسی کی لینا آئے ہو اپنا ذرا نام دس دو. یہ بڑی ایک سٹل طریقے سے لوگوں کو بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو فون ٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک روٹین بن گئی ہے نا, ہم نے تو ابھی یعنی کہ یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہمارا فون ٹیپ نہیں ہو رہا ہوتا. ہر ٹائم جو ہے یہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو جج حضرات ہیں ان کو یہ ہے کہ اس طرح کی جو وائلیشن اگر ایجنسیز کرتے ہیں تو ان کی کاسٹ بڑھا دیں. آپ ان کو 0% پر نہیں لا سکتے. یعنی کہ امریکہ ایک دفعہ پکڑا گیا تھا کہ برطانیہ نے کو کینیڈا میں اپنا ایک ایمبیسی بنانی تھی, انہوں نے ان کی جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس میں بھی کوئی جو ہے نا کوئی چیزیں انسٹال کر دی تاکہ انہوں دی ہمیشہ پوری یعنی کہ تاحیات انہوں دی جڑی نا جاسوسی کرتے رہی. لیکن وہ برطانیہ والوں کو پتہ چلا, انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا. آپ کے نالج میں ہے کہ ابھی جو سنوڈن کی انکشافات ہیں اس کے بعد جرمنی نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ یار تسی ساڈے دوست ہو یا دشمن ہو کی تسی کر دے ہو, بہت ہی چول آدمی ہو, یعنی کہ تسی ہر سانو بھی نہیں چھوڑ رہے. امریکہ کو انہوں نے کیا, امریکی جو ہے یعنی کہ وہ بھی شرمندہ ہو کے ٹیٹ منہ لے کے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے سن. اب یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں اب جب تک ان کی کاسٹ نہیں بڑھے گی, جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اگر پتہ چل گیا تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو وہ یہ کام کرتے رہیں گے. اب ہن میں تو ان کی دساں, اب یہ ہے کہ یہ جو مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات مختلف جو ادھر سفارتخانے ہیں انہوں نے بھی انہوں کا لین دین چل رہا ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہیں یعنی کہ کوئی ایسا سفارتخانہ ہے جس نے کوئی ایسا کوئی اسپائنگ کا کوئی سسٹم لگایا ہوا ہے, یہ کوئی چیز اس سے کرا لیں گے تاکہ اگر کل کو پکڑی بھی جائے کہیں سے کوئی ثابت بھی ہو جائے تو بات ہم پر نہ آئے, یعنی کہ یہ بات آئے کہ یہ تو کسی اور نے کیا تھا. تو ناظرین یہ ایک بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی کہ میں یہ ساری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب جب تک آپ کی ٹالرنس کم ہوگی اس طرح کے واقعات کے حوالے سے, جو کمیشن ہے وہ کوئی ایسا کوئی گائیڈ لائن دے دے گا کہ ان طریقوں سے بچنے کے لیے یہ ہے, اگر کسی پہ شک ہے تو اس پر اس آفیسر پر یا اس ایجنسی کی کس طرح انکوائری ہو سکتی ہے.
اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ایجنسیز والے جو ہیں وہ ایک سپائنگ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ اگر پکڑے گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایسی چیزیں اگر نہیں ہوتی تو پھر جو ہے یہ سسٹم چلتا رہے گا. تو ناظرین, گفتگو کافی ہوگی ہے, تسی بور ہو رہے ہوگے تو مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.